اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کل ہم نے میر انیس کے مرثیے کے کچھ بندوں کا مطالعہ کیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی مرثیے کے کچھ اور بندوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ کل گفتگو ہو رہی تھی کہ ان بندوں میں حضرت امام حسین کے ساتھیوں کا کردار، ان کی سیرت، ان کی شخصیت اور ان کے افکار، ان کے نظریات، یعنی کہ ان کے حوالے سے وہ سب کچھ بتایا گیا ہے جس سے کہ سننے والے یا پڑھنے والے کو ان کی سیرت اور کردار کے بارے میں صحیح اندازہ ہو سکے۔ اور یہ ایک صورتحال ہے جسے ہم ایک آئیڈیل کریکٹر کہہ سکتے ہیں۔ یہ آئیڈیل کریکٹرز ہیں اور ان کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بھی آئیڈیل ہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ بہت بہادر ہیں، بہت اونچے مرتبے کے لوگ ہیں، ان کی طبیعت بہت بلند ہے، ان کا دبدبہ ہے، ان کی شان ہے، بہادر ہیں، دنیا کے بہادر ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں، فاقے میں ہیں لیکن زندگی سے سیر ہیں، دنیا ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، دریا کو بھی وہ اپنی دریا دلی سے قطرہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی تقریر کا جو انداز ہے، ان کی گفتگو کا جو اسلوب ہے، اس کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ تقریر میں وہ رمز و کنایہ کے لاجواب، نکتہ بھی منہ سے گر کوئی نکلا تو انتخاب، گویا دہن کتاب بلاغت کا ایک باب، سوکھی زبان شہد فصاحت سے کامیاب، لہجوں پہ شاعران عرب تھے مرے ہوئے، پستے لبوں کے وہ جو نمک سے بھرے ہوئے۔ اگر گفتگو میں رمز اور کنایہ نہ ہو تو اس میں وہ معنویت پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ تو ان کی تقریر میں رمز بھی ہے اور کنایہ بھی۔ کنایہ ہوتا ہے پوشیدہ بات اور رمز بھی پوشیدہ بات کو کہتے ہیں، پوشیدگی کو کہتے ہیں۔ یعنی رمز میں بات ایسے انداز میں کرنا جس میں کوئی بات سیدھے نہ کہی گئی ہو، بلکہ اشارہ کیا جائے اور اس اشارے سے اس پر جو معنی، جو پوشیدہ معنی ہے، جو اس کے اندر ہڈن میننگ ہے، وہ غور و فکر سے سمجھ میں آ جائے۔ گفتگو کا یہ انداز بہت ہی پر اثر اور خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا انداز تھا کہ ان کی تقریر میں وہ رمز و کنایہ کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نکتہ بھی منہ سے گر کوئی نکلا، ان کے منہ سے کوئی نکتہ نکلا، نکتہ کے معنی ہے کوئی بات، کوئی ایسی بات جس میں چھپی ہوئی کوئی بات ہو، اچھی بات ہو۔ نکتہ بھی منہ سے گر کوئی نکلا تو انتخاب، یعنی کہ ان کے منہ سے کوئی بھی چھوٹی سی بات بھی اگر نکلی تو وہ بھی انتخاب کی ہوئی تھی، وہ بھی منتخب تھی، سلیکٹڈ۔ گویا دہن کتاب بلاغت کا ایک باب، وہ اس طرح سے بات کرتے تھے، اس انداز سے گفتگو کرتے تھے جیسے کہ ان کا دہن، ان کا منہ نہ ہو بلکہ بلاغت کی کتاب کا ایک باب ہو۔ باب کہتے ہیں چیپٹر کو۔ اب بلاغت کیا ہوتی ہے؟ بلاغت اصل میں عربی کے لفظ بلاغہ سے بنا ہے
ابلاغ اسی سے بنا ہے، بلاغہ سے، یعنی کہ بات کو پہنچانا، کسی چیز کو پہنچنا۔ بلاغت وہ خوبی ہوتی ہے زبان کی اور بیان کی، وہ خوبی جس میں کسی بات کو ادا کرنے کے لیے بہترین سے بہترین پیرایہ بیان اختیار کیا گیا ہو۔ یعنی کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہترین الفاظ کا بہترین ترتیب کے ساتھ لانا، یہ بلاغت کہلاتا ہے۔ تو جو بات اگر آپ کو بات کہنی ہے لیکن آپ اس بات کو اس طرح سے نہ کہہ پا رہے ہوں، اس طرح کہنا چاہیے، اور دوسرا اس کو پورے طرح سے نہیں سمجھ پا رہا ہے یا اس تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو آپ کے بیان کی خامی ہے۔ تو بلاغت کا ہونا بہت لازمی ہے۔ تو ان کی بات کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو بھی بات کرتے تھے اس میں ایک بلاغت بھری ہوتی تھی، اور صرف بلاغت ہی نہ ہو بلکہ اس میں خوش اسلوبی بھی ہو، اسے ہم فصاحت کہتے ہیں۔ فصاحت کا مطلب ہوتا ہے زبان کا ایسا استعمال جو روزمرہ کے مطابق، اگر روزمرہ کے مطابق استعمال نہیں ہے اور اس میں خوش ادائی نہیں ہے، خوش صوتی نہیں ہے، تو پھر وہ فصاحت کی خوبی اس بیان میں نہیں ہوتی۔ تو بیان میں فصاحت بھی ہونا لازمی ہے اور بلاغت بھی ہونا لازمی ہے۔ بلاغت بغیر فصاحت کے نہیں ہوتی۔ گویا دہن کتاب بلاغت کا ایک باب، سوکھی زبانیں شہد فصاحت سے کامیاب۔ جب ان کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ ان کے دہن کو بلاغت کا باب کہا گیا اور ان کی سوکھی زبانوں کو فصاحت کے شہد سے کامیاب بتایا گیا، تو ظاہر ہے کہ ان کے لہجوں پر شاعران عرب مرے ہوئے کیوں نہ ہوں گے۔ یعنی کہ عرب کے وہ شاعر جن کی فصاحت اور بلاغت کا زمانہ لوہا مانتا ہے، جن کی فصاحت اور بلاغت کے چرچے یہاں وہاں تھے، وہ شاعر ان رفیقان حسین کی فصاحت اور بلاغت اور ان کے لہجے پر مرے ہوئے تھے، اور ان کے ہونٹ جو خشک ہو گئے تھے، ان پر خشکی چھاوی ہوئی تھی، ان کو شاعر نے نمک سے بھرے ہوئے پستوں سے تشبیہ دی ہے۔ اور نمک سے بھرے ہوئے پستے کتنے لذیذ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے ہونٹوں سے نکلا ہوا کلام بھی اتنا ہی لذیذ، اتنا ہی نمکدار ہے۔ آگے آتے ہیں کہ لب پر ہنسی گلوں سے زیادہ شگفتہ رو، پیدا تنوں سے پیراہنے یوسفی کی بو، پرہیزگارو زاہدو ابرارو نیک خو، غلماں کے دل میں جن کی غلامی کی آرزو، پتھر میں ایسے لال صدف میں گوہر نہیں، حوروں کا قول تھا یہ ملک ہیں بشر نہیں۔ اب ان کے ہونٹوں پر لب پر ہنسی، یعنی ہونٹوں پر ہنسی ہے، اور چہرے پھولوں سے زیادہ شگفتہ ہیں، گلوں سے زیادہ شگفتہ رو، یعنی کہ ان کے چہرے پھولوں سے زیادہ کھلے ہوئے ہیں، اور ان کے تنوں میں، ان کے جسم پر پیراہن یوسفی کی بو آ رہی ہے۔ یہ پیراہن یوسفی ایک تلمیح ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، جس کی خوشبو سے حضرت یعقوب کی آنکھوں میں روشنی آ گئی تھی۔ تو ان کے تنوں میں جو پیراہن پہن رکھے ہیں ان سے پیراہن یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پرہیزگارو زاہدو ابرارو نیک ہو، وہ لوگ، ان کی سیرت کیا ہے کہ وہ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، برے کاموں سے بچنے والے ہیں۔ زاہد بھی اس کا ہم معنی ہے۔ ابرار، بر کی جمع، ابرار نیک لوگ،
نیک خو، ان کی عادتیں بہت اچھی ہیں، اچھی عادت والے، اتنے با کردار کہ غلماں کے دل میں جن کی غلامی کی آرزو، کہ غلماں جنت میں حور اور غلمان کا ذکر آتا ہے تو غلمان چاہتے ہیں کہ یہ جنت میں آئیں اور ہم ان کی غلامی کریں، ان کے دل کی یہ آرزو ہے۔ پتھر میں ایسے لال، صدف میں گوہر نہیں، یعنی کہ موتی جو ہے صدف میں نکلتا ہے، صدف کہتے ہیں سینپ کو، اور پتھروں میں لال بھی ہوتے ہیں، ہیرے موتی ساری چیزیں نکلتی ہیں، تو پتھروں میں ایسے لال نہیں ہے، لال لال ہیرا ہوتا ہے، اور صدف میں ایسے گوہر نہیں۔ حوروں کا قول تھا، حوروں کہہ رہی تھیں، حوروں کا یہ قول تھا کہ یہ ملک ہیں، یہ لوگ فرشتے ہیں، بشر نہیں۔ یہاں بشر کہنے سے مراد یہ ہے، اور ملک کہنے میں یہ نہیں کہ بشر سے بلند ہو مرتبہ میں ملک، دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو بشریت کی کمزوری ہے، انسان میں کچھ کمزوریاں رکھی گئی ہیں، وہ کمزوریاں ان میں نہیں ہیں۔ یہ بشریت کے مقام پر رہتے ہوئے ملکوتیت، یعنی اس کے فرشتے، ان میں اندر فرشتوں کی صفت پیدا ہو گئی ہے، ان کے اندر بدی نام کی چیز نہیں ہے، ان کے اندر کوئی برائی نام کی چیز نہیں ہے، اور یہ فرشتوں کی جیسی پاکیزگی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ وہ بشر نہیں ہے جو گناہوں کی آلودگی میں مبتلا ہو، یہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ خیمے سے نکلے شاہ کے عزیزان خوش خصال، جن میں کئی تھے حضرت خیر النساء کے لال، قاسم سا گل بدن، علی اکبر سا خوش جمال، ایک جا عقیل و مسلم و جعفر کے نو نہال، سب کے رخوں کا نور سپہرے بریں پہ تھا، 18 آفتابوں کا غنچہ زمیں پہ تھا۔ خیمے سے نکلے امام حسین۔ اب یہ سب کچھ حضرت امام حسین نے صبح اٹھے، اپنے ساتھیوں کو پکارا، پھر ساتھیوں کا کردار بیان کیا۔ اب واقعہ آگے بڑھ رہا ہے کہ خیمے سے نکلے شہ کے عزیزان خوش خصال، جو آپ کے رشتہ دار تھے، عزیزان خوش خصال، عزیز کہتے ہیں پیارے کو، یہاں عزیز سے مراد ہے رشتہ دار، خوش خصال نیک عادت والے، نیک خو، یعنی کہ نیک عادت والے، نیک خوش خصال رشتہ دار، عزیز اقارب خیمے سے باہر آئے، جن میں کئی تھے حضرت خیر النساء کے لال، جن میں حضرت خیر النساء کے لال تھے، جن میں کئی حضرت خیر النساء کے لال تھے۔ قاسم سا گل بدن، علی اکبر سا خوش جمال، قاسم جیسا پھولوں کے بدن والا، اور علی اکبر جیسا حسین خوش جمال، ایک طرف عقیل و مسلم و جعفر کے نو نہال۔ عقیل، حضرت عقیل کے بارے میں امام علی، حضرت علی کے بھائی کا نام تھا عقیل، اور مسلم حضرت عقیل کے بیٹے کا نام تھا، اور جعفر طیار تو یہ نام ہے
امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں دونوں، مسلم اور جعفر. تو ان کے بچے نونہال بچے، ایک طرف وہ تھے، ایک طرف حضرت خیر النساء کے لال تھے. سب کے رخوں کا نور سپہرے بری پہ تھا، چہرے چمک رہے تھے سب کے رخوں کا نور سپہرے بری پہ تھا. سپہرے بری آسمان، 18 آفتابوں کا غنچہ زمین پر تھا. اور یہاں زمین پر یہ 18 لوگ نہیں تھے بلکہ 18 سورج تھے، اور ان کا جھرمٹ زمین پر تھا. یہاں غنچے سے مراد ہے جھرمٹ. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. اب پھر منظر بیان کر رہا ہے شاعر، صبح کا منظر. دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے اوج طور، پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور. وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خاں طیور، گلشن خجل تھے وادی مینو اساس سے، جنگل تھا سب بسا ہوا پھولوں کی بات سے. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی. ابھی صبح ہے، بہت ارلی مارننگ اسے ہم کہہ سکتے ہیں. ستاروں کی چھاؤں ہے اور ابھی نور چھایا ہوا ہے. ابھی ستارے پوری طریقے سے ڈوبے نہیں ہیں، ابھی صبح سورج پوری طریقے سے نکلا نہیں ہے. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، ایک پورا نورانی منظر ہے. اور اگر اس نورانی منظر کو آرینی گوئے اوج طور، طور کی بلندی پر آرینی کہنے والا، یہاں اس سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا تھا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے ضد کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، جس سے کوہ طور جل کر خاک ہو گئے اور موسیٰ بھی غش کھا کر گر گئے. تو اس طرف اشارہ ہے. تو یہ نور کا منظر اتنا نورانی منظر تھا کہ اگر موسیٰ بھی اس منظر کو دیکھ لیتے تو وہ جس طریقے سے وہاں غش کھا کر گرے تھے، یہاں بھی غش کھا کر گر جاتے. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے اوج طور. تو وہ قرآن میں آیا ہے کہ ارنی انظر الیک، کہ میں چاہتا ہوں، ارنی انظر الیک، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، کہ تم نہیں دیکھ سکتے. ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. یہ اس طرف اشارہ ہے قرآن کی اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی ٹھیک ہے، ہم اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالتے ہیں، آپ دیکھ لینا. پھر آگے کیا ہوا؟ کوہ طور جل کر خاک ہو گیا، موسیٰ بھی ہوش کر گر گئے. آگے دیکھتے ہیں کہ پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور، وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خاں طیور. اگر آپ گلوں پر نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ان سے ہو رہا ہے. کتنی خوبصورت منظر ہے. اور جدھر بھی دیکھیں، ادھر ادھر جدھر بھی دیکھیں، پرندے جو ہے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. شاعر نے پرندوں کے چہچہانے کو تسبیح خوانی سے جوڑا ہے کہ یہ پرندے چہچہا نہیں رہے ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. گلشن خجل تھے وادی مینو اساس سے. وہ وادی اتنی خوبصورت تھی، جنت جیسی، جنت کی
پر بیسٹ جنت جیسی وہ وادی، اس کو دیکھ کر جو گلشن تھے دنیا کے دوسرے باغ تھے وہ شرمندہ ہو رہے تھے۔ وہ وادی جنت کی طرح تھی اور دوسرے جو گلشن تھے اس وادی کی خوبصورتی کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہے تھے، جبکہ وہ تو جنگل تھا، جنگل تھا سب بسا ہوا پھولوں کی باس، اور وہ جنگل سارا پھولوں کی خوشبوؤں سے بسا ہوا تھا۔ باس کہتے ہیں خوشبو کو۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزۂ صحرا کی وہ لہک، ٹھنڈی ہوا میں سبزۂ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور سبزۂ صحرا کے جو گھاس ہے وہ لہک رہا ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزۂ صحرا کی وہ لہک، یعنی کہ ٹھنڈی ہوا میں صحرا کے اس گھاس کی وہ لہک، جس کو دیکھ کر آسمان کے ہرے، زنگاری کہتے ہیں ہرے کلر، فلک مانی آسمان، اور اطلس ریشمین کپڑا ہے، تو آسمان کو ہرا ریشمین کپڑا قرار دیا ہے، اور اس گھاس کے سامنے یہ آسمان بھی شرمندہ ہو جائے۔ وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، درخت جھوم رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، اور پھولوں کی ہر پھول کی پتی پر، ہر برگ گل پر، پھول کی ہر پتی پر شبنم کا قطرہ پڑا ہوا ہے، اوس پڑی ہوئی ہے، اور وہ جھلک رہی ہے، اور وہ خوبصورتی اس کی دیکھنے کے لائق ہے۔ اور کتنی خوبصورت ہے اس کی جھلک، کتنی خوبصورت ہے کہ ہیرے خجل تھے، گوہر یکتا نثار تھے، اس کو دیکھ کر ہیرے اس کے سامنے شرمندہ ہو رہے تھے، اور جو بے مثال ہیرے تھے، موتی تھے، وہ اس پر نثار ہو جا رہے تھے۔ پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے، اور پتے پھول تو پھول، بلکہ پیڑوں کے جو پتے ہیں وہ بھی جڑاؤ جیسے لگ رہے تھے، جسے میں ہیرے موتی جڑ دیے گئے۔ یہ سارا منظر صبح کا منظر ہے، اور منظر نگاری میں میر انیس کو کمال حاصل ہے، چیزوں کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ وہ مصوری سے بھی آگے بڑھ جائے۔ مصور صرف چیزوں کو دکھا سکتا ہے، ان کے مومنٹ کو نہیں دکھا سکتا، ان کی ہلچل نہیں دکھا سکتا، ان کی خوشبو کا احساس نہیں کرا سکتا، لیکن شاعر اگر فنکار ہے تو وہ منظر بھی دکھا دیتا ہے، وہ خوشبو بھی محسوس کرا دیتا ہے، وہ ہلچل بھی دکھا دیتا ہے، اس سے پیدا ہونے والے اس کیفیت کو بھی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزۂ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلت زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے، گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ جواہر نگار کہتے ہیں جڑاؤ چیز کو، مرصع کی ہوئی۔ اب آگے دیکھیں کہ قربان صنعت قلم آفریدگار، قربان صنعت قلم آفریدگار، قربان صنعت قلم آفریدگار، تھی ہر ورق سے صنعت ترصیع آشکار، عاجز ہے فکرت شعرائے ہنر شعار، ان صنعتوں کو پائے کہاں عقل سادہ کار، عالم تا محو قدرت رب عباد پر، مینا کیا تھا وادی مینو اساس پر، مینو سواد پر۔ اب یہاں قدرت کے قلم کی کاریگری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قلم آفریدگار، آفریدگار پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے قلم کی صنعت تو قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ کے قلم کی
صنعت گری پر قربان جائیے کہ تھی ہر ورق سے صنعت ترسی آشکار، کہ ہر ورق جو کائنات کا ہر ورق ہے اس پر ترسی، صنعت ترسی آشکار ہو رہی۔ صنعت ترسی ایک صنعت ہے جس میں نثر اس انداز میں لکھی جاتی ہے کہ ہر جملے میں الفاظ ہم وزنوں اور ہم قافیہ آتے ہیں۔ تو ایک فن ہے اور اپنی بات کہنی ہوتی ہے، اپنی مشکل میں بات کہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے پابندیوں کے ساتھ۔ تو ہر ورق سے صنعت ترسی آشکار ہو رہی تھی، سب میں توازن تھا۔ یہاں مطلب ہے کہ کائنات کی ہر شے میں ایک توازن ہے، ایک بیلنس ہے، چونکہ وہ الفاظ ہم وزن ہوتے ہیں، ہم قافیہ ہوتے ہیں، تو ہم وزن اور ہم قافیہ ہونا نہیں، توازن ہونا۔ ہر شے میں ایک توازن ہے، ہر چیز اپنے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے۔ تو کائنات کی ہر شے میں ہم آہنگی ہے۔ عاجز ہے فکرت شعرائے ہنر شعار، جس کے سامنے ہنرمند شاعروں کی فکر عاجز آ جاتی ہے، وہ نہیں لکھ سکتے ایسی ترسی، صنعت ترسی کا مظاہرہ وہ نہیں کر سکتے، وہ عاجز ہے، اس کے سامنے مجبور ہے۔ ان صنعتوں کو پائے کہاں عقل سادہ کار۔ اور پھر ایک عقل سادہ کار، سادہ کار سے مراد ہوتا ہے وہ سنار جو اپنی چیزوں کو بنانے میں مرصع کاری سے کام نہ لے۔ تو سادہ کار سنار کو کہتے ہیں خاص طور پر، جس کے یہاں بہت زیادہ مرصع کاری، یعنی مرصع کاری سے کام نہ لے۔ تو سادہ کار یعنی سنار وہاں کہاں پہنچ سکتا ہے، اس کے پاس کہاں وہ ترسی ہے، کہاں مرصع سازی ہے، وہ مرصع ساز ہو ہی نہیں سکتا۔ مرصع سازی کا کام صرف اس پروردگار کا ہے، اس کی مرصع سازی کے سامنے تمام طرح کے مرصع ساز سادہ کار ہیں، اور سادہ کار مرصع ساز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عالم تھا ماہ قدرت رب عباد پر، کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی رب عباد، بندوں کا پروردگار، بندوں کا پروردگار سے مطلب اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر پوری دنیا پوری کائنات محو ہو گئی، کھو گئی تھی۔ اور اتنا خوبصورت منظر تھا کہ وادی مینو سواد، بہشت کا نقشہ رکھنے والی، بہشت جیسی اس وادی میں جیسے مینا کاری کر دی۔ مینا کاری جو ہے رنگین نقش و نگار بنانے کو کہتے ہیں، سونے چاندی کی چیزوں پر جو رنگین نقش نگار بنا جاتے ہیں اس کو مینا کہتے ہیں۔ تو جیسے وادی مینو سواد پر، جنت جیسی اس وادی پر مینا کاری کا کام کر دیا گیا۔ دوبارہ دیکھ لیں کہ قربان صنعت قلم آفریدگار، ہتھی ہر ورق سے صنعت ترسیع آشکار، عاجز ہے فکرت شعرائے ہنر شعار، ان صنعتوں کو پائے کہاں عقل سادہ کار، عالم تمہ قدرت رب عباد پر، مینا کیا تھا وادی مینو سواد پر۔ وہ نور اور وہ دشت سہانا وہ فضا، دراج و کب کو تی ہو طاؤس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالے مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبد گل فروش تھے۔ منظر کو آگے اور بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چاروں طرف وہ نور اور وہ دشت میں کی سہانی فضا دیکھنے لائق تھی، وہ سہانا سا جنگل، وہ دشت اور وہ فضا، وہ نور، بہت خوبصورت منظر۔ دراج، تیتر، کبک، چکور، تیہو، بٹیر، طاؤس، مور، پرندے، یہ سب کے سب چہچہا رہے ہیں، کوئی کوک رہا ہے، کوئی چہچہا رہا ہے۔
سب کی آوازیں آ رہی ہیں. درا جو کب کو تیہو طاؤس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالے مرغان خوشنوا. پھولوں میں جوش ہے، شگفتگی کا جوش ہے. یہاں جوش گل سے مطلب شگفتگی کا جوش، پھولوں میں شگفتگی کا جوش ہے. نالے مرغان خوش نوا، اور خوش نوا اچھی آواز والے پرندے نالے کر رہے ہیں، آواز کر رہے ہیں. سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ جگر کو ٹھنڈک مل رہی تھی. پھولوں سے سر سبز، پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوشتے. پھول اتنے اگے ہوئے تھے. شگفتگی کا عالم یہ تھا کہ جو ہرے ہرے شجر تھے وہ سرخ پوش ہو گئے تھے پھولوں کی وجہ سے. اور یہ شجر نہیں رہ گئے تھے بلکہ گل فروش کی ٹوکری بن گئی تھی. جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شجر نہیں ہے بلکہ پھول بیچنے والے کی ٹوکری ہے اور اس میں پھول بھر دیے گئے. اتنا خوبصورت منظر کربلا کے اس ریگزار کا شاعر نے اپنے کمال ہنر سے ہمیں دکھایا ہے. ابھی اور دکھا رہا ہے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی. آگے سلسلہ جاری رہے گا. اسی کے ساتھ آج کی یہ محفل ختم ہوتی ہے. آپ سے اجازت. شکریہ.